کرنی ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، اور كما قال عليه الصلاة والسلام. الحمدللہ جمعہ کے دن خطبہ سے پہلے کئی جمعہ سے مختصراً بیان کرنے کا موقع نصیب ہو رہا ہے. میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ دین کی باتیں کچھ واضح کرنے کے بیان کرنے کا موقع نصیب ہو رہا ہے، اور بہت سے حضرات اس کو پسند بھی فرما رہے ہیں، بہت سے حضرات اس کا اظہار بھی فرما رہے ہیں. میرے لیے بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ مختصر بیان اللہ تعالیٰ بہتوں تک پہنچا دیتے ہیں اور لوگ پسند کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ پسند کرتے ہیں تو عمل کا داعیہ اور جذبہ بھی پیدا ہوگا اور عمل بھی کرتے ہوں گے. میں نے اس وقت بہت ہی مختصر حدیث کی تلاوت کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اوتیت جوامع الکلم، میں جوامع کلم دے کے بھیجا گیا ہوں. بہت سے فضائل ہیں، خصوصیات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ مختصر کلمات میں نہایت جامع کلمات بیان فرما دیتے ہیں اور مقاصد کو واضح فرما دیتے ہیں. انہی میں سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ حدیث بھی ہے تو نہایت مختصر، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ سے ایسی بات کہلا دی ہے کہ اگر اسی حدیث کو ہم پیش نظر رکھیں تو ہمارے عمل کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے کافی وافی ہے. اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بیان فرمائی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار تقوی کا امر فرمایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، معلوم کتنی جگہ ہے. جو لوگ تلاوت کرتے ہیں ان کو مستحضر ہوگا، جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، علماء بیان بھی کرتے رہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ہماری کتنی جگہ پر ہے. جب قرآن میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تقوی کا بار بار ذکر فرمایا ہے. اتق اللہ فی السر والعلانیہ، یہ بھی ایک حدیث ہے. اتق اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ سے ڈرتے رہو سر میں بھی، علانیہ میں بھی، ظاہر میں بھی ہے اور پوشیدہ بھی. یہ نہیں کہ مسجد میں تو اللہ سے ڈرو اور بازار میں نہ ڈرو، یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس طرح مسجد میں اسی بازار میں ہے، جس طرح بازار میں ہے اسی طرح مسجد میں ہے، اسی طرح خانقاہ میں ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ رات میں ہے ویسی دن میں ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ سواری پر ہے، لحاظوں پر ہے، لہاریوں پر، جس طرح پیدل ہے اسی طرح سواریوں پر ہے. ہم جہاز پر جاتے تصور ہوتا ہے ہم کو دور دور اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. یہ حدیث بہت مجھے پیش نظر آتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو. تو جہاز پر بھی اس کا مجھے استحضار ہوتا ہے کہ یہاں بھی اللہ دیکھ رہا ہے. ہم جا رہے ہیں، کینیڈا جا رہے ہیں یا اور جگہ جا رہے ہیں، کہیں کوئی ایسی جگہ نہیں ملے گی جہاں اللہ نہ ہو.
اللہ کے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کثرت سے تقوی کا امر فرمایا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے مومنین کو امر فرمایا، حکم فرمایا تقوی اختیار کرنے کا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ فرمائے؟ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے علوم کے، معارف کے، ان کے احکام کے ترجمان ہیں. جس چیز کا ذکر اللہ نے فرمایا کثرت سے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کثرت سے ذکر فرمایا. جہاں سے بہت حدیث مشہور ہے، بیان بھی کر دیا ہے کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ما یدخل الجنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کس چیز سے لوگ جنت میں زیادہ داخل ہوں گے؟ کیا فرمایا؟ تقوی اللہ و حسن الخلق. یہ فرمایا. بہت مشہور حدیث بیان بھی کرتا رہتا ہوں لوگ. یہاں بھی سب سے پہلے تقوی اللہ کا حکم، یہ اللہ نے نہیں فرمایا، حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تقوی اللہ، ہر جگہ تقوی کا امر ہے. اللہ منی اسألک التقی والہدی، ہماری کتنی حدیثیں ہیں، کتنی دعائیں ہیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی دعا فرمائی ہے. تو تقوی کا حکم چونکہ اللہ نے بار بار دیا ہے، اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو کثرت سے تقوی کی طرف ترغیب دی ہے. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو گے تو گناہوں سے بچو گے، اور گناہوں سے بچو گے تو اللہ کی رحمت تمہاری طرف مبذول ہوگی. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے، نیکوکاروں کے قریب. اللہ تو بار بار فرما رہا ہے. اب ہم نہ سنیں، ہمارے بچے نہ سنیں، ہمارے عوام نہ سنیں، ہمارے خواص نہ، وہ ان کا قصور ہے. اللہ نے کہیں بخل سے کام نہیں لیا ہے، نہ اللہ نے لیا، نہ رسول نے لیا، نہ ان کے متبعین نے لیا ہے. آپ صحابہ کرام کے وعظ کو سنیے، بار بار تقوی کا امر ہے. ہر وقت صدیق کو دیکھیے، حضرت عمر کو، ان کے خطبات کو آپ دیکھیے، بار بار تقوی کا امر ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں، تقوی اللہ، کس چیز سے لوگ جنت میں کثرت سے جائیں گے؟ فرمایا اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف، حسن خلق، یہ دونوں چیزیں اس سے جنت میں جائیں گے. اللہ کا تقوی ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا تو آدمی گناہوں سے بچو گا، اللہ کے گناہوں سے بچو گا، اور لوگوں کی ایذاؤں سے بھی بچے گا، اپنے کو بچائے گا، لوگوں کو ایذا نہیں دے گا، بدخلقی نہیں کرے گا. تمام چیزیں آ جائیں گی تقوی کے اندر ہے. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بار بار تقوی کا امر فرمایا، تقوی کی طرف ترغیب دیا. تقوی اختیار کرو گے تو یہ نعمتیں تم کو ملیں گی، یہ دولتیں ملیں گی. تو فرمایا اس حدیث میں، اگر تقوی اللہ اختیار کرو گے، حسن خلق اختیار کرو گے، تو جنت میں داخلہ تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. اس وجہ سے اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے، اے اللہ ہم کو تقوی کی نعمت سے نواز دیجیے. اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، جہاں کہیں بھی رہو، جہاں رات میں رہو، دن میں رہو، زمین پہ رہو، خلا میں رہو، جنگل میں رہو، مسجد میں رہو، اللہ سے ڈرو. اللہ ہر جگہ موجود ہے. ہم نے خود مولانا شاہ رسول اللہ صاحب سے سنا ہے کہ پہلے بزرگان دین علماء بہت طویل وعظ نہیں کہتے تھے. حدیث سے بھی ہے، طویل بہت وعظ نہیں فرماتے تھے. بعض بزرگوں کے متعلق لوگوں نے کہا ہے کہ آپ وعظ فرما دیجیے. ممبر پر گئے تو کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. لوگ ڈر گئے، نیچے اتر کے کہا وعظ ہو گیا. تو تقوی بہت بڑی نعمت ہے، لباس تقوی بہت خیر ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو لباس تقوی سے مرصع کر دے، مزین کر دے. تقوی اسی کہتے ہیں اللہ کا خوف قلب میں ہو، جس سے اللہ کی نافرمانی آدمی نہ کرے. کوئی کہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں لیکن نافرمانی کرتے ہیں، تو سمجھ لو کہ تقوی اس کے دل میں نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تقوی اختیار کرو. تو رسول نے بھی بار بار فرمایا تقوی اختیار کرو. اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے ہو. کتنا عمدہ جملہ ہے بھائی صاحب. میں تو کہتا ہوں یہ حدیث ایسی ہے، حدیث جیسے قرآن میں انا اعطینا ہے کہ اسی طرح حدیث میں اس کا درجہ ہے. یہ حدیث اب بہت بیان کیا میں نے، اور جہاں بیان کیا لوگ کہتے ہیں کہاں سے ہم نے بیان کیا، یہ بھی لوگ کہہ دیتے ہیں. یہ چھوٹی سی حدیث اتق اللہ حیث ما کنت.
واہ کیا عمدہ ہے، اتق اللہ ہے سما کے جہاں کہیں میرے اللہ سے ڈرتے رہو. اب دوسری بات کیا کہا، وہ اتبع السیئۃ الحسنہ تمحوہا. باوجود تقویٰ کی گناہ بھی تو ہو سکتا ہے، غفلت سے گناہ ہو سکتا ہے، نفس کی سرکشی سے گناہ ہو سکتا ہے. تو کہا نا امید نہ ہو. اگر تم سے کوئی گناہ ہو ہی گیا، تقویٰ کے خلاف کوئی بات سرزد ہو ہی گئی، تو اس کے بعد حسنہ کر لو، مٹا دے گئی حسنہ برائی کو. کتنا امید کی بات ہے. وہ اتبع السیئۃ الحسنہ تمحوہا، اور سیاح یعنی برائی کے بعد حسنہ کر لو، مٹا دے. کتنی امید والی بات ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی رحمت تھے، دین بھی ہمارا رحمت، نبی بھی رحمت، خدا بھی رحمت. تمام تعریف اللہ کے لیے رب العالمین جو رحمان و رحیم. رحمت آ گئی کہ نہیں؟ بہرحال کیا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تقویٰ کے خلاف کوئی امر سرزد ہو جائے تو نا امید نہ ہو. وَأَتْبِعِ السَّیِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوہا. سیئہ مانے گناہ، گناہ کے بعد کوئی نیکی کر لو. حضرت تعریف فرماتے ہیں استغفر اللہ ہی پڑھ لو، کلمہ طیبہ پڑھ لو، مگر نقد گناہ کا نقد اس کی تلافی بھی کرو، علاج بھی کرو. یہ نہیں کہ ایسا بات گناہ ہوا اب تہجد ہوا تو توبہ کریں گے، نہیں، اسی وقت کر لو. اگر تم نے گناہ کیا اور استغفر اللہ پڑھ لیا، وہ لکھا ہی نہیں جائے گا. حدیثوں میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے، کوئی ذکر کر لیتا ہے، وہ گناہ لکھا ہی نہیں جاتا. چنانچہ آتا ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو بایاں کندھے والا فرض لکھنے کے لیے مستعد ہو جاتا ہے، تو دائیں کرنے والا کہتا ہے ارے چھوڑو، ایسا جگہ ہو سکتا ہے توبہ کر لے. تو وہ رک جاتا ہے، وہ انکار نہیں کرتا. بائیں ایسا وہاں عداوت نہیں ہے، دونوں کندھے بڑھاتے ہیں، وہ نہیں لڑتے. وہ اپنا کام کرتا ہے، وہ اپنا کام کرتا ہے. دائیں کرنے والا کہتا ہے کہ رکو ابھی. اگر اسے گناہ کرنے کے بعد بد نظری ہوئی، کوئی بات ہوئی، غیبت ہوئی، استغفر اللہ کہہ لیا، تو لکھا ہی نہیں جاتا. ادھر لکھا گیا نہ ادھر لکھا، بلکہ استغفر اللہ کا ثواب لکھ لیا جاتا ہے. میں تھا دارالعلوم میں، تو مفتاح الروم کے کسی عالم نے آ کے بیان کیا کہ ماں حبیب رحمان صاحب آدمی نے یہ بات کہی. بہت ہم لوگ خوش ہوئے. اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، اب وہ پورا یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ بات جو آئی وہ گناہ لکھا ہی نہیں جاتا. توبہ جب کر لیتا ہے، استغفر اللہ کر لیا، توبہ وہ لکھا ہی نہیں جاتا گناہ. یہ نہیں کہ مٹا دیا جائے گا، بلکہ لکھا ہی نہیں جاتا. اس بنا پر اللہ کے ہاں رحمت کا معاملہ ہے. وَأَتْبِعِ السَّیِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوہا. سیاح کے بعد، برائی کے بعد حسنہ کر لو. کیا مطلب؟ صدقہ کر لو، 1 روپیہ 2 روپیہ دے دو فقیر کو. فقیر کھڑا دے دو 1 روپیہ، معاف ہو جائے گا. ان سب جگہوں کا خیال کرو. خالی استغفر اللہ ہی نہیں، مگر کچھ جیب سے بھی خرچ کر دیا کرو. کتنا ثواب ملے گا کوئی تصور نہیں کر سکتا. 1 روپیہ 2 روپیہ کا، اس کا دل خوش ہو گیا، دل سے دعا دے دیا. وہ چاہے کچھ بھی ہو، تم کو تو دعا دیا دل سے، تم کو دیا دل سے، تو قبول ہو جائے گی. بڑی عمدہ بات لکھی ہے، ایک کتاب ہے بہت مشہور، جامع صاحب ہمارے سناتے تھے، بہت عمدہ. کہتے ہیں کوئی اگر ریاکاری سے کوئی کام کر رہا ہو، کوئی پل بنوا رہا ہے، کوئی مسافر خانہ بنوا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو اس کو منع نہ کرو. کتنی عمدہ بات ہے. کوئی باغ لگوا رہا ہے تو اس کو منع اس کام سے نہ کرو. یہ کہہ کر کہ تم ریاکاری کر رہے ہو، اپنا نام چاہتے ہو، ہرگز نہ کہو. اس کو کرنے دو. کیونکہ جب اس نے کام کر لیا، ٹیوب ویل لگوا دیا، باغ لگوا دیا، اب کوئی گیا باغ میں، آم کا درخت تھا، اس آم سے کھایا اس نے، کہا اے اللہ، راستے میں اس نے آم لگوا دیا تھا یا پانی کا نل لگوا دیا تھا، اے اللہ اس کو جزائے خیر دے. کہے گا ہی نہیں. تو یہ اللہ میاں کہیں گے کہ ریاکاری کیا تھا، اس میں تمہاری دعا نہیں قبول کروں گا. اس نے تو خلوص سے کہا نا. وہ پانی جو پیا تو خلوص سے کہا، آم کھایا خلوص سے کہا. لکھا بہت عمدہ نقطہ ہی لکھا کہ جو کوئی ریاکاری سے بھی کوئی کام کر رہا ہو تو اس کو کرنے دو. اس کو فائدہ پہنچے گا اس وقت میں جب اس سے لوگ نفع اٹھائیں گے.
اور کہیں گے اللہ اس باغ کے لگانے والے کو اللہ جزائے خیر دے، اس ٹیوب ویل لگانے والے کو جزائے خیر دے، یہ مدرسہ کام کرنے والے کو جزائے خیر دے، مسجد بنانے والے کو جزائے خیر دے، چاہے ریاکاری ہی جو مسجد بنوایا ہے، لیکن مسجد میں جو نماز پڑھتے ہیں وہ دل سے دعا دیتے ہیں کہ بڑے اچھے موقع پر راستے میں بنوا دیا مسجد، ٹیوب ویل لگوا دیا، کتنی عمدہ بات ہے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی۔ وقت بھائی سید حسنا، کوئی نیکی کا کام کر لو، استغفر اللہ پڑھ لو، کلمہ طیبہ پڑھ لو، کسی کو چند روپیہ پیسہ دے دو، کسی کی مدد کر دو، اچھی بات اس سے کر لو، معذور ہے اس کی معذوری کو دور کر دو، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یہ ہے کبھی امید کی بات یہ ہے، اتق اللہ ہے تو باکندا واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها، تو برائی کے بعد نیکی کر لیا کرو، برائی کو مٹا دے گی۔ حسنہ لکھا ہی وہ سیاح برائی لکھا ہی نہیں جائے گا۔ دو بات ہو گئی۔ اور تیسری بات بہت ضروری ہے، اگر حضور نہ بیان فرماتے تو آپ کی تعلیم میں نقص ہو جاتا ہے۔ وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ وہ دونوں چیزیں تو اللہ سے متعلق تھیں، ان دونوں چیزوں کا تعلق کس سے تھا؟ اللہ تعالیٰ سے تھا۔ اور اس تیسرے کے تعلق مخلوق سے ہے۔ رہتے ہوئی دنیا میں تو خالی ذکر ہی کرو کہ تھوڑی نہ ہے، تم کو پانی بھی پلانا ہے، کھانا بھی کھلانا ہے، خدمت بھی کرنا ہے، یہ سب کرنا ہے، یہ کون کرے گا؟ اس میں ویسے ہی اجر ہے جو اللہ نے اپنی عبادت میں رکھا ہے۔ عجیب بات ہے، اللہ نے جیسے اپنی عبادت میں رکھا ہے، بلکہ بہت سی زیادہ بشارتیں اسی پر ہے۔ اگر کسی نے کہتے ہیں من قرب نفسا من قرب دنیا، کہتے ہیں جو دنیا کی قربتوں میں سے کوئی قربت دور کر دے گا تو اللہ تعالیٰ آخرت کی قربت کو دور فرمائیں گے، ہے نہیں؟ دنیا کی قربت بہت زبردست حدیث ہے، تو کہتے ہیں جانتے ہی نہیں، یہ بہت زبردست من وسع، جس نے دنیا کی قربت کو دور کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کی دینی آخرت کی قربت کو اللہ دور کر دے۔ قربت مانے مصیبت، پریشانی، کسی علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے، سردی سے بچاؤ کے لیے کوئی سویٹر نہیں ہے، کوئی اور چیز ایسی ہے، دوا کے لیے پیسہ نہیں ہے، دے دیا تو دنیاوی قربت کو اس نے دور کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دینی قربت کو، آخرت کی قربت کو دور فرمائے گا۔ تم نے 2-4 روپیہ دیا ہے، لیکن میں اس وجہ سے دلاتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دنیاوی قربتوں کو دور کرنے کی بھی توفیق ہے، تاکہ آخرت کی قربتیں ہماری دور ہو پاتی ہیں۔ اور ایک نقطہ لکھا ہے صاحب مرقات میں، اب تو تم عربی پڑھا، صاحب مشکات کے شارح نے لکھا ہے کہ یہ دنیاوی قربت کو دور کرنے سے اخروی قربت جب دور ہو جائے گی تو اگر یہاں دنیا میں وساوس میں آدمی مبتلا ہے، گمراہیوں میں مبتلا ہے، اس قربت کو کسی دور کر دیا تو آخر میں کتنا بدلا اس کو ملے گا۔ یہاں تو سردی کو دور کر دیا، بیماری کو دور کر دیا، تکلیف کو دور کر دیا، یہاں تو پہلے والے کے لیے مطلب تھا۔ اور دوسرے والے کا مطلب یہ ہے کہ دینی قربت میں، یہاں کی دینی قربت میں مبتلا ہے، وسوسے آ رہے ہیں، ایمان میں لالے پڑے ہوئے ہیں، کسی کا اطمینان نہیں، اب کوئی آیا اس نے کہا کہ کیا ہے، اس سے نکال کر کے تحقیق کے مقام ایمان کے مقام پہنچا دے، اس کے طرح ثواب اس کو ملے گا۔ صاحب مرقات نے لکھا مہاراج دینی قربت کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیاوی آخرت کی قربت دور فرمائیں گے۔ اب کوئی علمی قربت کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت ہے دینی، وسوسے آ رہے ہیں، خیالات آ رہے ہیں، غرض پریشان ہے، اس سے نکال کر کے ایمان کے میدان میں لے آتا ہے، کسی بات ہے۔ اسی وجہ سے فرماتے ہیں من بہت خالق الناس بخلق حسن، جیسے اللہ تعالیٰ کے رسول نے اللہ کے حقوق کو بیان کیا، اسی طرح مخلوق کے حقوق کو بیان کرتے ہیں۔ وہ خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، کتنی عمدہ بات ہے۔ خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اللہ کے ساتھ تقوی کا معاملہ کرو، اللہ کے ساتھ خشوع و خضوع کا معاملہ کرو، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرو۔ خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ من اکل طیبا، ایک حدیث ہے بہت بڑی، من اکل طیبا وعمل فی سنت وعمل الناس بوائق دخل الجنہ، جو طیب مال کھائے اور سنت مطابق عمل کرے اور لوگوں کو اپنی برائیوں سے بچائے تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔
کتنی عمدہ بات ہے. ٹھیک بات ہے کہ حدیث وہی ہے کہ من اکل طیبا حلال مال کھائے. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسول اللہ طیب مال کرو. تو مومن کو بھی چاہیے نا کہ طیب مال کھائے. اس کا اہتمام ہمارے صوفیہ کے نزدیک اکل طیب کا بڑا اہتمام ہے. چاہتے نہیں کہ غلط مال ہمارے غلط خوراک ہمارے بدن میں جائے. من اکل طیبا جو طیب مال کھائے وہ عمل فی سنت اور سنت میں عمل کرے سنت کے مطابق. اس کی تشریح سب ہے مختصر اس میں کیا ہے. وہ عامل فی سنت وہ عامل الناس بوائق ہو اور اس کے مہلکات بد اخلاقیوں سے لوگ بچے رہیں تو جنت میں داخل ہوگا. بہت بڑے عالم کی حدیث ہے ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے. من یہ حدیثیں یاد رکھو. من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائق دخل الجنت. صحابہ خوش ہو گئے. یا رسول اللہ ہم میں تو ایسے بہت سے لوگ ہیں. بہت خوش ہو کے کہنے لگے. حضور نے سمجھا کہ یہ لوگ اپنی بڑائی جسلانے چاہتے ہیں. سمجھ گئے حضور حکیم سے کہا میرے بعد بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے تم ہی لوگ نہیں ہو. یہ ہم لوگ یہ کتنی امید کیا ہے. اس صحابہ نے ایسے انداز سے کہا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو تینوں چیزوں پر عمل کر رہے ہیں تو سب جنت میں جائیں گے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ گئے صحابہ کے بعد. جیسے اپنے لڑکوں کے بعد آدمی سمجھ جاتا ہے نا. لیکن نبی اپنی امت کی بات نہیں سمجھے گا. نبی سمجھ گیا کہ یہ لوگ یہ آ رہا ہے کہ ہم ہی لوگ کے اندر یہ بات ہے آئندہ ایسے لوگ نہیں پیدا ہوں گے. حضور نے فرمایا نہیں فی قرنی بادی میرے بعد بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے. اللہ ہم لوگ کو انہیں لوگوں سے بنا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ میرے صحابہ رد کر دیا صحابہ کی بات کو. انہوں نے کہا بڑے اس سے کہا کہ ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں یا رسول اللہ. فرمایا فی قرونی بعدی میرے بعد بھی لوگ ایسے آئیں گے جو ان صفات سے متصف ہوں گے. اس بنا پر ہم لوگوں کو تو یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان لوگوں میں سے بنا دے جو جنت میں داخل ہوں گے. ایک عالم نے ابھی ترجمہ اس کا کیا کہ ہمارے بعد بھی خال خال لوگ ہوں گے کبھی کبھی. میں نے کہا یہ ترجمہ غلط ہے. میں نے افریقہ کے علماء کو جمع کیا. میں نے کہا یہ ترجمہ صحیح کہا. بہت بڑے عالم ہیں ان کا ترجمہ. میں نے کہا بالکل غلط ہے یہ ترجمہ. میرے بعد بھی ہوں گے یہ نہیں کہ خال خال ہوں گے بکثرت ہوں گے. ساری حدیثیں ہیں کہ سب سے زیادہ امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی ہے تو اس سے بالکل خلاف ہی ترجمہ تھا. سب علماء نے کہا نہیں آپ کا ترجمہ صحیح ہے ان کا ترجمہ غلط ہے. اللہ کا شکر. امین اللہ فرمائے میرے بعد تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو موقع دیا ہے کہ ہم کو اللہ تعالی نے زندگی دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں. جب انہی تینوں عملوں پر جنت میں داخلہ ہے تو ہم کو کوشش کرنا چاہیے نہیں. بہت کرتے ہیں. من اکل طیبا وہ امن الناس بوائق من اکل طیبا وہ امن فی سنت وہ امن الناس بوائق دخل الجنہ. اللہ ہم لوگوں کو ان امتیوں میں سے کر دے جو ان اعمال کو بجا لائیں ان اعمال پر عمل کریں تاکہ ہم لوگ جنت میں داخل ہونے کے مستحق ہو جائیں. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب لوگوں کے ان اعمال پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آج اتنی مصیبتیں ہیں اب بھی اگر ہم ایسا کام نہ کریں تقوی کا. تقوی جو ہے مصیبتوں کو دور کرتا ہے. تقوی سے کشادگی پیدا ہوتی ہے. پہلی نصیحت یہ ہے تقوی اختیار کریں. تقوی اختیار کریں گے اللہ سے ڈریں گے تو اعمال بھی صحیح کریں گے اخلاق بھی درست رکھیں گے. جب اپنے کو ہم درست کریں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہماری طرف مبذول ہوگی. آج دیکھیے کتنی کمیاں ہیں. ذرا سا باہر کھڑے ہو جائیے اپنے جوانوں کو دیکھیے. افسوس ہوتا ہے کہ نہ صورت صحیح نہ سیرت صحیح نہ حلیہ صحیح. اسلامی نہ صورت ہے نہ اسلامی چال ڈھال ہے کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سنت نبوی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. اخلاق درست کرنے کی توفیق دے. اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق دے اور سنت کے مطابق زندگی نصیب فرمائے. آج ایسی ہی بڑی مصیبت ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا آپ نے اپنے زمانے میں ایسی مصیبت دیکھا. میں نے کہا میں کہا میرے باپ نے بھی نہیں دیکھا میرے دادا نے بھی دیکھا. ایسی مصیبتیں جو ہیں دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی بیماری کے اعتبار سے بھی پریشانیوں کے اعتبار سے بھی بس اللہ سے دعا ہی کرنا چاہیے
کہ اللہ تعالیٰ ان بیماریوں سے نجات دے. بیماری میں کتنے لوگ پریشان ہیں, سبھی پریشان ہیں, کوئی بچا ہوا نہیں ہے, سب کوئی ڈرے ہوئے ہیں. آج ہی کہا بھیمنڈی کا واقعہ, ڈر کے 70 آدمی ایک ہی دن میں کیا مصیبت ہی تو ہے. اب اس مصیبت میں بھی خدا یاد نہ آئے اور ہم اپنی اصلاح نہ کریں تو بہت ہی افسوس کی بات ہے. اللہ ہم کو, ہمارے جوانوں کو, مردوں کو, عورتوں کو اصلاح کی فکر پیدا فرمائے, اور کم سے کم 5 وقت نماز کی ضرور فکر کرنی چاہیے. بہت جوانوں کو بھی ہم کہنا چاہیے, کہاں موقع اب ہم لوگ کو, اب تو جمع ہی نہیں ہو پا رہے ہیں, ہم کہیں گے کیا. اللہ تعالیٰ سہولتیں پیدا فرمائے, عافیت عطا فرمائے. تو وہاں جو مریض ہیں, پوری دنیا پریشان ہے, اللہ تعالیٰ ان امراض سے شفا کاملہ عطا فرمائے, ہر کسی کی عافیت عطا فرمائے. یا اللہ مسلمانوں کو, غیروں کو, سبھی کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے اور صحت و عافیت عطا فرمائے, سکون و طمانینہ عطا فرمائے. دعا کرو اللہ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے. اس روزے مبارک کے طفیل میں, ان حدیثوں کے طفیل میں, دینی امور کے طفیل میں ہم سب کو عافیت دارین عطا فرمائے, خیر و بلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم.